دنیا میں بے شمار مذاہب ہیں، لیکن سب سے بہتر اور پاکیزہ مذہب اسلام ہے۔ اور ہو بھی کیوں نہ ہو، کیونکہ خدائے پاک کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اسلام نے جو نظام حیات بتایا ہے، اسلام نے جو طرز زندگی بتائی ہے، اسلام نے زندگی جینے کا جو طریقہ بتایا ہے، وہ طریقہ دنیا کے سارے مذاہب سے الگ، بہتر اور منفرد ہے۔ شریعت مطہرہ میں، مذہب اسلام میں جس کام سے روکا گیا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ وہ الگ سی بات ہے کہ وہ حکمت ہمارے سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پروردگار سے پوچھا کہ مولا، ساری چیز کی تخلیق سمجھ میں آتی ہے، یعنی دنیا میں جو بھی پیدا کیا ہے، جو کچھ بھی بنایا ہے، ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس چھپکلی کو تو نے کیوں پیدا کیا، یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ اس کی تخلیق کی، اس کی پیدائش کی کیا وجہ ہے؟ غیب سے ندا آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، اے موسیٰ، ابھی کچھ دیر پہلے یہی سوال چھپکلی تمہارے بارے میں کر رہی تھی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ خدا نے جو چیز پیدا کی ہے، اس کے پیدا کرنے میں کوئی حکمت ہے۔ خدا نے جو چیز کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے حکم دینے میں حکمت ہے۔ اور خدا نے جن چیزوں سے روکا ہے، جن کاموں سے روکا ہے، اس کے روکنے میں بھی حکمت ہے۔ یہ ہمارے پیغمبر آخر الزمان، ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز نہیں تو اور کیا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی جو چیزیں آج ثابت کر رہی ہیں، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دیا، جس کی ہزاروں مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ اب آئیے میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ کتابوں کو کھنگالنے، کتابوں کے مطالعہ کرنے کے بعد، افکار و خیالات کی گلیوں سے گزرنے کے بعد جو میرے ذہن میں آئی، جو میں نے محسوس کیا، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دو باتوں میں سے پہلی بات تو یہ کہ دولت، شہرت، عزت کے لیے کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا مت کیجیے گا، کیونکہ یہ دولت، یہ عزت، یہ شہرت چند دنوں کے لیے، پھر نہ آپ رہیں گے نہ یہ دنیا رہے گی، مگر ایمان کی دولت یہاں سے لے کر میدان محشر تک آپ کے ساتھ رہے گی۔ اس لیے چاہے جو ہو جائے، کبھی بھی کسی حال میں اپنے ایمان کا سودا مت کیجیے گا۔ دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ زمین ہڑپ کر، غریبوں کی غربت کا مذاق اڑا کر، مظلوم اور کمزور کو ستا کر، کسی کی مجبوری کا تماشا بنا کر، اعتبار اور بھروسے کی دیوار گرا کر کبھی بھی کسی کی آہ مت لیجیے گا، کبھی کسی کی بد دعا مت لیجیے گا، ورنہ یاد رکھیے کہیں کہنے رہیے گا۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بریں پر۔